بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی نکلا اور نکل کر وہ بہہ گیا جسم کے ایسے حصے کی طرف جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز لگے تو اس سے خون چمکتا ہے، ابھر آتا ہے، لیکن بہتا نہیں۔ مثلا سوئی کی نوک لگ گئی تو اس سے جسم پر خون ظاہر ہوتا ہے، ایک دانہ نما بن جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے بہتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تک وہ خون بہتا نہیں، اسی طرح کسی پھوڑے پھنسی سے کچھ رطوبت یا پیپ وغیرہ نکل آئی تو وہ صرف ظاہر ہوئی ہے، اپنی جگہ سے بہی نہیں ہے۔ جب تک وہ بہہ کر ایسی جگہ کی طرف نہیں جاتی جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو محض اس کے چمکنے اور ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم کے اوپر رطوبت ظاہر ہوتی ہے یا پیپ وغیرہ ظاہر ہوتی ہے اور ہم اسے فوراً پونچھ دیتے ہیں، پھر دوبارہ کچھ رطوبت نکل آئی، ہم نے پھر صاف کر دی، پھر نکل آئی، ہم نے پھر صاف کر دی۔ یوں چند بار آپ نے زخم یا کسی جگہ کوئی چیز لگی اور اس سے خون وغیرہ نکلا اور وہ ظاہر ہوا اور آپ نے صاف کر دیا، لیکن 3 4 یا 5 بار صاف کرنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صاف نہ کرتے تو یہ 3 4 بار جو آپ نے صاف کیا ہے، یہ اگر جمع ہو جاتا تو یہ اتنا تھا کہ بہہ جاتا، تو پھر یہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اگر 3 4 بار بھی صاف کرنے کے بعد آپ کا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خون، جو پیپ، جو رطوبت آپ کا وضو توڑے گی وہ ناپاک بھی ہوگی، وہ جس کپڑے پہ یا جسم کے جس حصے پہ لگے گی اسے ناپاک بھی کرے گی۔ اور جو خون یا جو رطوبت اور پیپ آپ کا وضو نہیں توڑے گی وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی۔ جو خون صرف چمکا ہے، بہا نہیں، اور اس پہ اگر آپ کا کپڑا یا کوئی جسم کا حصہ لگ جاتا ہے تو وہ چونکہ ابھی وضو نہیں توڑ رہا، لہذا وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ جس طرح مثلا آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ بن جائے اور وہ جب پھسا تو اس کے اندر سے جو پانی نکلا اگر وہ آنکھ کے اندر ہی بہہ کر رہا، آنکھ سے باہر نہیں نکلا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بہا تو ہے لیکن بہہ کر ایسی جگہ کی طرف نہیں گیا کہ جو وضو یا غسل میں جسے دھونا فرض ہو، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کا یا کان کے اندرونی حصے کا وضو میں اور غسل میں دونوں میں ہی دھونا فرض نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔